بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النکاح۔ کل کے سبق میں ہم نے محرمات رضاعیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ولا یجمع بین الاختین، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے محرمات سببیہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ولا یجمع بین الاختین، اور نہ جمع کرے دو بہنوں کو، بنکاح، نکاح کے ذریعے، ولا بملک یمین، اور نہ ملک یمین کے ذریعے، وطئن، صحبت میں۔ تشریح سنیے، پہلے یہ سمجھے کہ وطی کسے کہتے ہیں۔ تو وطی صحبت کو کہتے ہیں، اس کے لیے جماع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کے میلاد کو وطی کہتے ہیں۔ اب مسئلہ سنیے، دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دو بہنیں باندی تھیں، باندی غلام کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کو اپنی ملکیت میں لیا تو ایک سے صحبت کر سکتا ہے، دونوں سے صحبت نہیں کر سکتا۔ اگر دوسری سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو پہلی کو ملکیت سے الگ کر دے تو تب دوسری سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ آیت میں دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے کہ جمع کرو دو بہنوں کو۔ اگلے مسئلے کی طرف دیکھیے، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، اور نہ جمع کرے عورت کو، وَعَمَّتِهَا، اور اس کی پھوپھی کو، او خالتها، یا خالہ کو، وَلَبْنَةِ أُخْتِهَا، اور نہ اس کی بھانجی کو، وَلَبْنَةِ أَخِيهَا، اور نہ اس کی بھتیجی کو۔ تشریح سنیے، عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا، اور اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ مثال سے سمجھیے، راشدہ اور اس کی پھوپھی مثلاً زینب کو ایک آدمی یعنی خالد کے نکاح میں جمع کریں اور دونوں ایک ہی شوہر کے نکاح میں ہوں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ساجدہ اور اس کی خالہ فاطمہ ایک ہی شوہر زید کے نکاح میں ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پہلے سے کیا ہے، او خالتی، اب پہلے سے خالہ ہو تو اس پر اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شوہر کے پاس پہلے سے پھوپھی ہو تو اس پر اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا يَجْمَعُ، اور نہ جمع کرے، بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، ایسی دو عورتوں کو، لَوْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت، رجلاً مرد ہو، لم یجوز لہو، تو جائز نہ ہو اس کے لیے، ان یتزوج بالاخری، کہ وہ نکاح کرے دوسری سے۔ اب دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اس عبارت میں حرمت جمع بین المرأتین، یعنی دو عورتوں کو جمع کرنے کی حرمت کے سلسلے میں ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا ہے، ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے، دونوں کو، ٹھیک ہے، دونوں کو الگ الگ مرد فرض کر کے دیکھا جائے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح شرعاً درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور اگر آپس میں نکاح درست نہیں تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً پھوپھی اور بھتیجی میں سے بھتیجی کو مرد فرض کر لیں تو وہ بھتیجا ہوگا، اور بھتیجے کا اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہوگا۔ دوسری صورت دیکھیے، یہ تو ایک طرف سے مرد فرض کیا، دوسری طرف سے مرد کیسے فرض کریں گے؟ پھوپھی اور بھتیجی میں سے پھوپھی کو اگر مرد فرض کریں گے تو وہ چچا بن جائے گی، اور چچا اور بھتیجی کا نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے جو ہے ایسی دو عورتوں کو، یعنی پھوپھی اور بھتیجی کا آپس میں نکاح کرنا، مثلاً ایک ہی آدمی کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے کیا ہے، وہ حرام ہوگا۔ آگے دیکھیے، ولا بأس، اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یجمع، کہ جمع کرے، بین امرأۃ، عورت، وابنۃ زوج، اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو، کان لہا من قبل، جو اس سے پہلے شوہر تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور اس کے پہلے شوہر کی پہلی بیوی سے جو بیٹی ہے، ان کو نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً فاطمہ نے زید سے نکاح کیا، اور زید کی ایک لڑکی رقیہ زید کی پہلی بیوی ساجدہ سے ہے، پھر زید نے فاطمہ کو طلاق بائن دے دی۔ اب اگر شاہد نے زید کی بیٹی رقیہ اور فاطمہ سے نکاح کر کے جمع کیا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رقیہ اور فاطمہ میں نہ قرابت ہے اور نہ رضاعت،
امام زفر فرماتے ہیں کہ جمع نہیں کر سکتے کیونکہ زید کی بیٹی رقیہ کو اگر مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں، کیونکہ فاطمہ اس کے باپ کی منکوحہ ہے اور باپ کے منکوحہ سے نکاح جائز نہیں، لہٰذا جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے جواب یہ ہے کہ باپ کی جو بیوی ہے، باپ کی بیوی کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو اجنبی مرد ہوا، اور اجنبی مرد کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور جمع بین المرأتین کے حرام ہونے کی شرط یہ ہے کہ دونوں جانب سے مرد فرض کرنے کی صورت میں آپس میں نکاح حرام ہو، اور اس صورت میں دیکھیے دونوں جانب سے نہیں ہے بلکہ ایک جانب سے کیا ہے، ایک صورت میں جو ہے نکاح جائز بنتا ہے، اس لیے جو ہے ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ومن زنا بامرأتین، اور کسی نے زنا کیا کسی عورت سے، حرمت علیہ امہا وابنتہا، تو حرام ہو گئی اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس مرد پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ زنا سے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ دار حرام ہو جاتے ہیں، چنانچہ زانی پر یعنی زنا کرنے پر مزنیہ جس کے ساتھ زنا کیا ہے کہ اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے، اور مزنیہ پر زانی کے اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے۔ شوافع کے نزدیک زنا حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہوگا، یعنی زنا سے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ زنا حرام اور معصیت ہے، اور حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ داروں کا حرام ہونا ایک نعمت ہے، لہٰذا فعل حرام کسی نعمت کے حصول کا سبب نہیں ہو سکتا، اس لیے زنا سے سسرالی حرمت ثابت نہیں ہوگی، اور زانی کا مزنیہ کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حقیقت میں حرمت مصاہرت کا سبب ولد ہے، اور ولد میں ممانعت اور گناہ نہیں، قصور جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، ماں کا ہے، ولد جس کو سبب بنایا گیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ زنا کرنا اگرچہ حرام ہے پھر بھی زنا کی وجہ سے جزیت ثابت ہو گئی، اور گویا کہ مزنیہ کی ماں حرمت مصاہرت کی وجہ سے ساس بن گئی، اور مزنیہ کی بیٹی ستیلی بیٹی بن گئی، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح حرام ہو گیا۔ آگے دیکھیے وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور اگر طلاق دے دے کوئی اپنی بیوی کو طلاقاً بائناً، طلاق بائن، لم يجوز له، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے ان يتزوج باختها، کہ وہ شادی کرے اس کی بہن سے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ گزر جائے اس کی عدت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، چاہے ایک طلاق دی یا 3 طلاقیں دی، اور ابھی عدت نہیں گزری ہے کہ شوہر اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے احناف کا مذہب یہ ہے کہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی بیوی کی عدت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک عدت باقی ہے اس وقت تک بیوی شوہر سے اسی طرح خرچہ لے گی جس طرح کیا ہے منکوحہ یعنی بیوی ہونے کی حالت میں لے رہی تھی، اور عدت کے ختم ہونے تک اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا کہ عورت عدت تک من وجہن بیوی ہے، اور جب بیوی ہے تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ہاں عدت کے بعد جو ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن دی ہو یا طلاق مغلظہ دی ہو تو عدت کے اندر بھی اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ طلاق بائن اور طلاق مغلظہ میں عورت شوہر سے بالکلیہ منقطع یعنی کٹ ہو جاتی ہے چاہے عدت نہ گزری ہو، اس لیے اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ طلاق پائے جانے کی وجہ سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا بلکہ حکم نکاح عدت تک کے لیے مؤخر ہو گیا ہے، اس لیے اس کی بہن سے عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں۔ آگے دیکھیے ولا يجوز للمولا، اور جائز نہیں ہے آقا کے لیے ان يتزوج امته، کہ شادی کرے اپنی باندی سے۔ دیکھیے یہاں سے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کے لیے اپنی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح ایسے منافع اور فوائد کے پیش نظر مشروع کیا گیا ہے جو دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مشترک ہیں، اور مذکورہ نکاح میں مالکیت اور مملوکیت کا جمع ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ان دونوں کے درمیان منافعات ہے، اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں اس لیے یہ نکاح درست نہیں۔ آگے دیکھیے وَلِلْمَرْأَةِ عَبْدَهَا، اور نہ عورت کے لیے اپنے غلام سے نکاح کرنا جائز ہے۔
غلام مملوک ہے، اگر سیدہ اس کو شوہر بنائے گی تو ایک اندازے میں اس کو مالک بنانا پڑے گا. اور دیکھیے یہ مملوک یعنی غلام بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو یہ دیکھیے یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لیے وہ غلام اپنی آقا سے شادی نہیں کر سکتا. آگے دیکھیے وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، اور جائز ہے نکاح کرنا کتابیہ عورتوں سے. کتابیات جمع ہے کتابیہ کی. کتابیہ وہ شخص ہے جو نبی پر ایمان رکھتا ہے اور کتاب کا اقرار کرتا ہے. ائمہ اربعہ میں سے آزاد کتابیہ سے نکاح کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مگر کتابیہ باندی سے یعنی جو غلام ہو، ٹھیک ہے، نکاح کرنے میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک مطلق باندی سے نکاح جائز ہے، شوافع کے نزدیک کتابیہ باندی سے نکاح جائز نہیں. اب دیکھیے صورت مسئلہ یہ ہے کہ یہودیہ اور نصرانیہ عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ واقعتاً اہل کتاب ہو. جواز کی دلیل یہ آیت ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اہل کتاب میں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں. لیکن بہتر اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں یہودیہ یا نصرانیہ عورت ہو تو پورا معاشرہ ہی یہودی یا نصرانی بن جائے گا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے دیکھیے ولا يجوز تزویج المجوسیات ولا الوثنیات، اور جائز نہیں ہے نکاح میں لینا آتش پرست اور بت پرست عورتوں کو. مجوسیات یہ مجوسیہ کی جمع ہے، مذکر مجوسی ہے، آگ کے پجاری کو یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وثنیات یہ وثنیہ کی جمع ہے اور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا ہو. اب سنیے تشریح. آتش پرست عورتوں سے نکاح بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو مجوس کے ساتھ وہی معاملہ کرو، سوائے اس کے کہ مجوس کی عورتوں سے نکاح نہ کرو اور نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ. یعنی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں. اور بت پرست عورتوں سے بھی نکاح کرنا ناجائز ہے. دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. آگے دیکھیے وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَاتِ، اور جائز ہے صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا ان کانوا یؤمنون بالنبی، اگر وہ ایمان رکھتی ہو کسی نبی پر، ویقرون بکتاب، اور اقرار کرتی ہو کسی کتاب کا، وان کانوا یعبدون الکواکب، اگر جو ہے وہ ستاروں کو پوجتی ہوں، ولا کتاب لہم، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، لم یجوز مناکحتہم، تو ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. صابیات یہ صابیہ کی جمع ہے، مذکر اس کا صابی ہے. صابی وہ شخص ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار کرتا ہو، لہٰذا یہ اہل کتاب میں سے ہوگا. اب دیکھیے یہ تعریف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ صابی وہ شخص ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے اور کسی آسمانی کتاب کا اقرار نہیں کرتا، لہٰذا یہ بت پرستوں کے حکم میں ہوگا. اب تشریح سنیے. صابیہ عورتوں سے نکاح کے جواز اور عدم جواز میں یعنی جائز ہونے میں اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ہے. اب دیکھیے یہ اختلاف اسی تعریف کی وجہ سے ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صابی جو ہے وہ ہے جو نبی پر ایمان رکھتا ہو، حالانکہ صاحبین کے نزدیک صابی وہ نہیں ہے بلکہ صابی وہ ہے جو کیا ہو، بت پرست ہو. اس لیے جو ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی جو ہے کیا ہے، بت پرست سے نکاح جو ہے درست نہیں، اور ان کے نزدیک بھی جو ہے کیا ہے، بت پرست سے نکاح درست نہیں. تو یہ حقیقی اختلاف جو ہے کیا ہے، صابی کی تعریف اور تفسیر میں ہے. یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.